جس طرح الیکٹرانک میڈیا میں مدنی چینل ہے تو آپ اپنا ٹی وی چینل کیوں لانچ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے کہ مدنی چینل میرے بھائی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے 37,000 ملازمین ہیں پیڈ آل اوور دا پاکستان، بلکہ آل اوور دا ورلڈ، جن کی تنخواہیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو ان کا مرکز ہے مدینہ مدنی مرکز کراچی، اس میں ایک سونے کا درخت ہے جس سے باپا جانی پتے توڑتے ہیں اور 37,000 لوگوں کی تنخواہ دیتے ہیں. جس دن میرے پاس وہ درخت لگا ہوا نا تو ہم بھی ٹی وی چینل، کروڑوں میں تو ان کی لائسنس کی فیس ہے، ہم تو نہیں دے سکتے. یہ لوگ لوگوں سے چندے نذرانے کھا لیں، اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز اور بڑے بڑے فیکٹری آنرز کراچی کے اندر جو ملینز آف روپیز ان کو مہینے کا دیتے ہیں، تب یہ ان کے سلسلے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے وہ کہانیوں میں ہی ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. یہ ہمیں اس دن پتا چلا جب کورونا کی وجہ سے ان کا وہ درخت جو ہے مرجھا گیا، تو باپا جانی نے خود ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے، اور ہمیں مانگتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو دیکھیں گے 37,000 کے قریب ہمارے ملازمین ہیں پیڈ. پہلے تو میں باپا جانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر 37,000 آپ کے پیڈ ملازمین ہیں تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ 37,000 بندہ بھی نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے یوٹیوب کے اوپر؟ ہاں کوئی کسی نے لطیفے کے طور پر چڑھائی ہو تو کوئی ویڈیو دیکھ لے، تو یہ آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے. سوچنے کی بات ہے نا. تو وہ ان کی تنخواہیں کروڑوں میں بنتی ہیں. ایوریج بھی ایک امام مسجد کو 15-20 ہزار تو دے رہے ہیں نا، خطیبوں کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں، ٹیچرز کو زیادہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائی وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو ٹی وی کا پورا سیٹ اپ اور اس کے جو ملازمین انہوں نے رکھے ہوئے ان کی تنخواہیں، وہ خرچے کروڑوں میں بنتے ہیں، لاکھوں میں نہیں ہے. تو ہم تو میرے بھائی اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے، مانگنا کسی سے نہیں ہے، کیونکہ پھر مانگیں گے تو پھر کسی کی مرضی کا بولنا پڑے گا، تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے. ہم نے تو وہ بولنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے ہماری ویڈیوز کے مقابلے پہ، آپ ذرا خود بتائیں. ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے، ہمیں اب میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، جن ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے پروگرام کیے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے ان پروگراموں کی ریٹنگ آئی ہے یوٹیوب پہ نہیں، چینلز کے اوپر ریئل ٹائم. اور یوٹیوب پہ آپ خود جا کے دیکھ لیں، پہلے ان کے وہی مذہبی پروگرام ہے 700-800 بندے نے دیکھا ہوا ہے، حد کوئی 2 یا 3 ہزار بندوں نے. ہمارے پروگرام جو ہے لاکھوں میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ضرورت تو ہم ہیں، ہماری ضرورت وہ نہیں ہے. دوسرا، سوشل میڈیا آپ کو وہ فریڈم دیتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا نہیں دیتا. الیکٹرانک میڈیا میں تو آپ کو فکس ٹائم میں پروگرام چلانا پڑتا ہے. اس کے لیے جو بیٹھے گا وہ ٹائم نکال کے بیٹھے گا کہ میں نے جناب 8 سے 9 یہ دیکھنا ہے، 10 سے 11 میں نے یہ دیکھنا ہے. لیکن سوشل میڈیا آپ کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ رات کو 12 بجے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار وہ میں نے اس دفعہ جو قرآن کلاس اپلوڈ ہوئی تھی نہیں دیکھی، چلو ابھی میرے پاس ٹائم ہے میں دیکھ لوں. تو یوٹیوب آپ سے نہیں کہے گا کہ سر وہ تو 8 سے 9 کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کہے گا سر کوئی مسئلہ نہیں، رات کے 12 بجے لگائیں یا دن کے 12 بجے. ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن آپ نے لیکچر محرم والا کیوں لگایا ہوا ہے، مہینہ محرم کا ہے اور آپ میلاد کیوں دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر کبھی ایسا ہوگا کہ محرم کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہو رہا ہو اور رمضان کے مہینے میں محرم ڈسکس ہو رہا ہو؟ نہیں. تو اس طرح کی فریڈم صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے.